غزہ کے جمالیہ کیمپ میں اسرائیل کا دوسرا حملہ، بمباری سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 200 تک جا پہنچی، 120 اب تک لاپتہ، 777 زخمی۔ 24 گھنٹوں میں غزہ پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے مزید 250 فلسطینی شہید۔ النصر سٹریٹ پر بیکری کے سامنے جمع افراد پر بم گرا دیا گیا۔ امدادی کارروائیوں کے لیے جمع افراد اور ایمبولینسز پر بھی میزائلوں سے حملہ، بڑی تعداد میں اموات۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے ایک ہی خاندان کے 8 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 8,900 سے زیادہ ہو گئی۔ تباہ مکانات کی تعداد 2.25 لاکھ تک جا پہنچی۔ القدس کینسر ہسپتال کے علاقے میں بھی بمباری، فلسطین میں واحد ترک ہسپتال کو کام بند کرنا پڑ گیا۔ 70 مریضوں کی موت واقع ہونے کا خدشہ۔ غزہ کے دیگر 35 ہسپتالوں سے بھی 16 نے کام بند کر دیا۔ حماس کے اسرائیل پر حملہ، 16 فوجی ہلاک۔ غزہ کی جانب بڑھنے والے فوجیوں پر ڈرون سے حملہ، غیر متوقع کارروائی سے اسرائیلی فوج سٹپٹا گئی۔ سرنگوں سے نکل کر 20 اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے، خود کو محفوظ تصور کرنے والی اسرائیلی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ اسرائیل کے علاقے ازدون، اسکلان اور کئی دیگر مقامات پر میزائلوں سے حملے کیے گئے، کئی گاڑیاں تباہ۔ حماس کی 7 اکتوبر جیسا آپریشن بار بار دہرانے کی دھمکی۔ پڑوسی ملک یمن کے الحوثی گروہ نے بھی اسرائیل پر درجنوں ڈرون اور میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ انصار اللہ کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ انصاری نے کہا کہ ان کے اہلکاروں نے اسرائیل کے اہداف پر بیلسٹک اور کروز میزائل داغے ہیں۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کی برطانوی وزیر اعظم رشی سناک سے لندن میں ملاقات کے لیے آمد پر سینکڑوں مظاہرین کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ امریکہ اور برطانیہ کے اسرائیل نواز کے خلاف نعرے۔ فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا گیا، غزہ کو سامان کی فراہمی کا مطالبہ۔ انڈین امریکن کیملا ہیرس نے ڈائنونڈ کا دورہ ایسے وقت کیا جب برٹش انڈین وزیر اعظم رشی پر غزہ میں جنگ بندی کے لیے عوام کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے شام کے ہوائی اڈے پر مسلسل تیسری بار بمباری کے بعد روس نے لطافیہ کا ہوائی اڈہ اور بندرگاہیں شام کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ لطافیہ کا ہوائی اڈہ روسی میزائلوں کی موجودگی کے سبب انتہائی محفوظ اسرائیلی فوج کی جانب سے اب لداخی ایئرپورٹ کو نشانہ بنانے کی حرکت نہ کر سکے گا۔ پاکستان غیر قانونی افغان باشندوں کی بے دخلی کی بجائے ان کو رجسٹریشن کے لیے جامع میکانزم بنائے، اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسیوں کا مطالبہ۔